نہیں ملتا انیشل خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کے لیے نہیں کھڑے کہ کوئی ٹکٹ کوئی لالچ یار یہ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے، یہ جنرلی آواز نہیں ہے، سارے لوگ میوٹ پہ ہو کہ مجھے آواز نہیں نہیں؟ ان کا نیٹ ورک ٹھیک نہیں ہے، بادشاہ بھائی کا نا نیٹ ورک ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں دوسری آئی ڈی سے آیا، میں نے کہا شاید مجھے کوئی ایشو ہے، کوئی بات نہیں، میں میوٹ پہ جا رہا ہوں۔ اچھا جی، میں نیچے بات ہو رہی تھی جیلم 60-61 کی، تو 60 میں جہاں جو ہے نا ایک سیٹ تو انہوں نے دی ہے اپنا حسن عدیل ایڈوکیٹ کو، اور دوسری سیٹ دوسری سیٹ ملی ہے غلام مصطفیٰ کندووال کو۔ کندووال کو، جی جی، یہ دونوں میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، ابھی لسٹ میرے سامنے پڑی ہوئی۔ اور گجرات کی سیٹیں چاہیے تو وہ بھی بتا سکتا ہوں، وہ بھی ساری میرے پاس پڑی ہوئی، میں نے یہ بتانا تھا۔ عابد بھائی یہ کوشچن تھا، عابد بھائی کوشچن تھا، گیلانی کو جو ووٹ ٹکٹ ملی ہے جو نون میں تھا، اب یہ پی ٹی آئی میں کیسے آ گیا، اس کے بارے میں کوئی کنفرم کر سکتا ہے کہ یہ سچ ہے اس کو ٹکٹ مل گیا؟ یہ خالد کو بلانا تھا نا یار، اسی لیے خالد کو بلوا رہا ہوں کہ کس کو مجھے بتائیں۔ نہیں، وہ خالد ہی آگے بتائے گا، اسی نے ریز کیا تھا۔ 161 بہاول نگر 161 میرے خیال سے نہیں کامنٹ میں نہیں بھی آ یہ رہا ہے۔ نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے یہ نیوز وی ایف ٹی، اچھا ٹھیک ہے، یہ ٹویٹر پہ چل رہا تھا۔ ویسے آج ایک جسے کہتے ہیں کہ میں نے بھی دیکھی ہے لیکن میرا نہیں خیال یہ ہے بھاول اچھا اوسی بھائی، جی۔ اوسی بھائی آپ کو نا ایک منٹ، ایک چیز ایگل بھائی بتا دیتا ون ہوں، سیکنڈ، ایگل بھائی ون سیکنڈ، اوسی بھائی آپ کو لسٹ پہنچ گئی کہ نہیں؟ جی میرے پاس ہے لسٹ، جی بالکل ہے میرے پاس لسٹ۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میں سمجھا اگر نہیں ہے تو ایگل بھائی یا عابد بھئی آپ کو سینڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے جی آپ کے میرے پاس پاس ہے؟ لسٹیں موجود ہیں ساری۔ یہ ہم صرف جو تھوڑا سا سارا اصل میں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں نا، ہمیں اب کینڈیڈیٹس کا تو پتہ ہے، تھوڑا سا ہم یہاں اگر بات کر رہے ہیں نا تو تھوڑا سا، بلکہ خیر ابو حمدان بھائی نے یہ بات کی، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا انالیسز ہم کر سکیں کہ کون سا کینڈیڈیٹ کس کانسٹیٹیوئنسی میں کس طریقے سے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کی فیلیشن پہلے بعد میں آگے پیچھے کس طریقے سے ہے، پھر اس کانسٹیٹیوئنسی کے اندر کیا تھوڑے بہت اسٹیٹسٹکس ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ابھی ایشین ایگل بھائی نے بڑی زبردست، وہ جو آپ کا اوپر تھا ہلکا وہ والا ڈیرہ اسماعیل خان والا، اس کی بڑی اچھی انہوں نے انالیسس کیا ہے وہاں سے۔ ابھی جو ہے وہ کون سا ہلکا تھا ایشین ایگل بھائی، مجھے یاد نہیں رہا آپ کا۔ میں NA43 محمد ایجنسی سے لے کے نیچے آپ کو جو ہے میں نے شروع کیا ہے، جی ہاں بالکل، جی ڈیرہ اسماعیل جی خان والا جو بادشاہ خان والا حلقہ ہے، اس کی آپ نے جی ٹانک کا بادشاہ خان والا حلقہ ہے، جی۔ تو یہ اسی طریقے سے۔ تو آپ کا ویسے جو ہے ایشین ایگل بھائی، آپ کا جو بیک گراؤنڈ وہ گجرات سے ہے میرا خیال ہے؟ میں لاہور سے جی۔ اچھا آپ لاہور سے ہیں، تو جی گجرات میں یہ کیا گجرات پہ ہے کوئی تھوڑی بہت نظر آپ کی؟ میری بہت گہری نظر ہے۔ آپ کو ایک چیز میں پہلے بھاول نگر کلیئر کر لوں، بھاول نگر کلیئر کر کے تو میں پھر گجرات پہ آ جاتا ہوں، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی کریں، کنٹینیو کریں جی۔ جی بھاول نگر 160 اس کا نمبر ہے، کنسٹیٹوئنسی نمبر ہے، اور اس میں جو ہے ڈاکٹر نور غفاری صاحب ہیں، اور 161 بھاول نگر 2 امتیاز احمد گیلانی صاحب کو ٹکٹ ملا ہے یہاں پہ۔ اسی طرح 162 بھاول نگر 3 یہاں چودھری خلیل ارائیں صاحب کو ووٹ دیا گیا، ٹکٹ دیا گیا ہے، اور بھاول نگر NA63 اور یہاں سے شوکت بسرا صاحب کو لے کے جایا گیا ہے، ٹھیک ہے، طلت محمود بسرا، ٹھیک ہے جی، اوبلیگ میں وہ جو ہے نا ان کو ذرا شو کیا گیا ہے۔ اسی طرح 164 بھاول نگر 1 اعجاز جو ہے یہ وہ ہیں گدان، اور اسی طرح بھاول نگر 165 بھاول نگر 2 بشارت جو ہے رندھاوا صاحب کو دیا گیا ہے۔ 165
ہو گیا. اور 166 باول نگر 3 یہاں جو ہے کمل شاہ زیب کو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح 167 یہ ہے ملک محبوب احمد صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے یہاں پہ. 168 باول نگر یہاں سے ان کو دیا گیا ہے سمیع اللہ چودھری صاحب کو. اور 168 باول نگر کی 3 اور باولپور کی 7 بتا رہا ہوں میں یہ. اور 168 باولپور سے سمیع اللہ چودھری اور راجہ سلیم صاحب ہیں اور ان کو ٹکٹ دیے گئے ہیں. اب بات آ گئی گجرات کی. گجرات میں دیکھیں سر اس وقت 5 ہیں اور وہاں پہ اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں پی پی کے جو ہے مونس لائی ہیں اور میاں برادران ہیں اور اسی طرح چودھری الیاس کے نیچے جو ہے وہ چودھری ارشد تھے. اور ہر جو تحصیل اچھا لیول کی سیٹوں پہ یہ ساری آپ پی پی کی بتا رہے ہیں، این اے کی نہیں بتا رہے. نہیں این اے میں اوپر چودھری الیاس ہیں. این اے میں ایم این اے اوپر وہ ہیں، نیچے ان کے پی پی کے جو لوگ ہیں. میں این اے کی نہیں، آپ کو پہلے کی میرے پاس جو ہے نا سر چودھری الیاس ہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہاں جو ہاں میرے پاس این اے ون گجرات 1 میں ہے چودھری الیاس، جی سجاد یوسف، جی گجرات رانا عباس، جی جی اور 65 ادھر ہے پینڈنگ. کی نام ہے ادھر 65 جی. گجرات 65 پینڈنگ. گجرات دی جڑی تسی سیٹ کہہ رہے ہو نا نہیں ہے، وہ گجرات پینڈنگ ہے 5 تو پینڈنگ پینڈنگ ہے پینڈنگ سوری ہے، یہ سوری پینڈنگ ہے. ہاں سوری اور پینڈنگ یہ ہے. جی ہاں پینڈنگ. عابد بھائی آپ نے اور مجھے یہ تو جو ہے بہت نا منع کر دیا. ساجد یوسف اچھا صاحب یہ بڑے اسٹرانگ میں ہیں. اچھا ایک منٹ میں اپنے بھائی کو بتا دوں راول پنڈی سے. اچھا راول پنڈی کے اوپر اگر آپ تبصرہ کرنا چاہیں تو 52 پہ طارق جی عزیز بٹی ایڈوکیٹ. جی یہ اب آپ دیکھیں کہ اب نیا بندہ انٹر ہوا ہے راول پنڈی 1 میں. لیکن اگر پچھلی سیٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ یہ پی ٹی آئی نے شیخ سیٹ لی ہوئی ہے. جی شیخ رشید کے سر، شیخ رشید اس جی میں تھا. جی. اور اب یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے اس میں ایڈوکیٹ جو طارق عزیز بھٹی صاحب ہیں ان کی اپنی جو اثر و رسوخ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کو ریکمینڈ کرنے والا بھی شیخ رشید تھا. اور اسی کے عوض جو آپ نے سوشل میڈیا پہ باتیں دیکھی تھی نا کہ بھائی جو ہے ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے تم اپنا الیکشن لڑو، یہ ہاتھی کے دانت سے دکھانے کے اور کھانے کے. اور پھر اس چیز کی باقاعدہ آپ کو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری سپورٹ شیخ رشید کی، یہ حلقہ جتنا بھی ہے یہ سارا اس کی کانسٹیٹوینسی. اس کے نیچے پھر آپ کے اچھا پاس دوسرا لے لیں 53 لے لیں اجمل صابر. یہ کون سے؟ اجمل جی اس میں اجمل صابر صاحب، کرنل اجمل صابر صاحب یہ ٹھیک کرنا 50 کون سا ہے 53. 3 اب مجھے تھوڑا سا دیجئے گا، میں سسٹم سارا کھولا ہوا ہے، اب مجھے اس میں جا لینے دیجئے گا، میں آپ کو ساری کنسٹیٹوئنسی پوری کمپلیٹ آپ کو کر دیتا ہوں. میجر تیمور مسعود کو بھی دیکھ لیجئے گا. جی راجہ میں بھٹی کو بالکل این اے اس میں جاؤں گا انشاءاللہ، آپ کو سارا سسٹم آپ کو کھول کے دے دیتا ہوں. ڈونٹ وری بی ایف. شہریار راجہ بھی ریاض ہے اور جی سمیبہ طاہر ہے. جی جی اچھا یہاں پہ سیٹ بیک ہوا ہے نا شیخ رشید کے لیے، ایک اس کے مقابلے میں آیا ہے یا کہ اس کے حق میں آیا ہے، یہ بھی دیکھیے گا. نہیں یہ سپورٹ ہوگی اس کو. اور ان سیٹوں پہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سارا. این اے 53 اسلام آباد 2 میں آتا ہے سٹی سیکٹر 4 راولپنڈی 2.
रावलपिंडी 1 है, 53 है ना, NA 53। NA 53 रावलपिंडी 2 है। हाँ जी, ये वो अभी इन्होंने आगे पीछे किया है ना सारा कुछ। और ओसी भाई आपका कौन सा हल्का है, वो वाली निकाल लेते हैं, उसके ऊपर बहस कर लेते हैं। ओसी भाई मेरा जो हल्का है आबिद भाई, वो वही हल्का है जहां इन नामालूमों का हेड क्वार्टर है। अच्छा, ये ऐसे ही समझ लो कि अच्छा बात सुनो, दूसरा आबिद ओसी भाई क्या वो कहते हैं? चौधरी तनवीर राजा बिशारत वाला हल्का, चौधरी निसार वाला हल्का, इनका क्या बना है ये से एरिया जितना? बिशारा तो मिल गई, ठहर सबर रख, ओसी भी लेनी हमारा तो आपने यहाँ इस्लामाबाद का नाबिद भाई, हमारा तो 110% सारा पीटीआई का वोट है ना, यहाँ तो बहस की जरूरत अच्छा ही नहीं जी, है। 110%। ये जो अच्छा, एक मिनट ईगल भाई, एक मिनट जरा मुझे अब ओसी भाई से जरा लिंक लड़ाने दे। सर जी, आपने नाम लिया क्वार्टर, जो जहाँ पे इनका क्वार्टर है। जी, लाल क्वार्टर के साथ जो क्वार्टर है। अच्छा, लाल क्वार्टर वाली साइड से नहीं, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ इस्लामाबाद ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। लाल कुर्ती। नहीं, अब मैं समझ गया हूँ सब आपका जो है सही है उधर ही तरीका। कारण था। अच्छा, ये जड़ा वो ऊपर बैठे ना ओसी भाई, जी ये आपके जो बड़े हैं ना, जो फौजी मोहम्मद सैन जो है, जी उसका हमसाया है। अच्छा, ठीक हो गया। ये रावलपिंडी का कौन सा बनता है? रावलपिंडी 2 बनता है ना ये हल्का आपका वैसे? अब हमारा बिशारत वाला हल्का राजा बशारत वाला। अच्छा, ठीक है। रावलपिंडी 4 बनता है आपका। है हाँ। रावलपिंडी 4 चलो ठीक है, अब आपसे बात होगी, मैं अब आपसे बात करूंगा तो ठीक है ना, इंशाल्लाह। नहीं, मेरा मतलब है थोड़ा सा जी आबिद भाई, हम ठीक है हल्कों भाई। के ऊपर देखें ना कि हल्कों के थोड़े से जो कैंडिडेट हैं इनको स्क्रूटनाइज करें थोड़ा कैंडिडेट। मरवत जी साहब जी को बिल्कुल कौन सा सही। टिकट, मरवत ये साहब जो की कौन सा कर्नल टिकट? साहब- बाकी लिस्टों का तो अशेन भाई, लिस्टों का तो सबके पास है ना, हमें लिस्टों का तो सबका पता नहीं, है नहीं। कि कौन कौन सी है। लिस्टों पे हम बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जैसे मैंने बात की ना चौधरी लियाज का थोड़ा सा हमें तारफ करवाएं, क्या है पार्टी से इनकी क्या एफिलिएशन है, इनकी अच्छा, जो उसी फैमिली है वो। जी अबू मदान भाई। यार ये इम्तियाज आलम का क्या चक्कर है, इसको टिकट दे दी, ये तो बकवास करता था खान नहीं साहब कोई नहीं, ये नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन है ये, मेरा ख्याल है। अच्छा, एक चीज आपको बताना चाहता मैं- हूँ, यहाँ कर्नल अजमल जो है ना 153 से और 150, ये मजबूत कैंडिडेट है अब पीटीआई के, क्योंकि ये 2013 में हारे थे पीटीआई की टिकट से ही, ये पीछे इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, ठीक है। और ये नून लीग से अड़े थे, तो यहाँ जो निसार जीता था इनसे, ठीक है। और इसी तरह जो है 2018 में जो है इनका रिजल्ट, तो ये सीट इंशाअल्लाह ताला कर्नल साहब निकाल लेंगे, ये 100% ट्रू बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन आपने देखनी है वो है। अब इनके मध्य मुकाबल जो होगा, अब आपको ताजा तरीन सिचुएशन ये देता हूं कि हनीफ अब्बासी पे इस वक्त जो पोस्टर लगाए गए हैं वो फाड़े जा रहे हैं रावलपिंडी में। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि अगर एक कैंडिडेट के साथ ये हो रहा है, तो जितने भी नेशनल असेंबली के कैंडिडेट हैं पीटीआई के रावलपिंडी में, वो मजबूत तरीन कैंडिडेट हैं, चाहे वो पीपी हल्के से हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली हल्के से हैं। रावलपिंडी इंशाअल्लाह ताला बफज़्ल ताला मजबूत है, ये मैं आपको वसूख के साथ कह रहा हूं। और कास्टिंग भी वो होगी जो इससे पहले आज तक हुई नहीं वोट कास्ट, यकीन करें, और बड़ी धड़ल्ले से होगी इंशाल्लाह। और ये चीजें, क्योंकि पंजाब असेंबली के लड़के के साथ जो कुछ हुआ था, वो जो हमारा लड़का था, क्या नाम है उसका, जो असेंबली में स्पीकर था, नाइब स्पीकर था, और उसके साथ, और वो ये सारी चीजें राजा साहब के साथ जो कुछ हुआ,
پھر اسی طرح یہ حنیف عباسی والے حلقے میں جس طرح معاملات ہوئے تھے، یہ ساری چیزیں یہ ذہن میں رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالی الیکشن جو ہے 2024 انشاءاللہ کلین سویپ کرے گی راولپنڈی کے حلقے سے انشاءاللہ۔ جی اوور ٹو یو۔ جی ہاں، ابو عمران بھائی میں ویسے وہ کنفرم راولپنڈی کر رہا ہوں جی، ایک منٹ عابد بھائی، ذرا یہ جو امتیاز عالم والی بات کی ہے نا، ابھی ذرا تھوڑا سا میں اس کو کنفرم کر رہا ہوں، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں آپ کا۔ جی عابد بھائی کنٹینیو کریں۔ جی عابد بھائی مجھے تھوڑا سا ٹائم روشنی دیجیے گا، ڈالو۔ میں کلوزنگ کر لوں اپنے نظام سسٹم کی یہاں سے، تو پھر مجھے اتنا ٹائم لگے گا کہ گھر تک پھر میں شامل ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے سر؟ اچھا نہیں، آپ نے آئی ڈی یہیں پہ رکھنی ہے، آپ نے آج کے دن کسی سائڈ پہ بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ آئی ڈی میری آپ کے ساتھ ہی رہے گی، آپ بے فکر رہیے گا، میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوں، ٹھیک ہے؟ رات گئے تک آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یاد آپ نے ادھر رہنا۔ ہم آپ فیو جی منٹ انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے یہاں سے زیادہ خالد بھائی زیادہ کو تو 15-20 منٹ لگیں گے، میں گھر پہنچ کے فوراً آپ کے ساتھ انشاءاللہ اٹیچ ہو جاؤں گا فوراً۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا آپ اوسی جائیں۔ بھائی، اوسی بھائی ایک کوشچن ہے، یہ شیر مروت کو کہاں سے سیٹ ملی ہے؟ شیر مروت کو شیر لکی مروت مروت کو سے، لکی مروت لکی لکی سے، مروت سے مروت سے، بھائی، لکی لکی مروت سے۔ لکی مروت سے اور ملی ہے۔ عمران خان کا جو حلقہ تھا جس سے عمران خان نے وہ بلور کو ہرایا تھا، وہ کون سا حلقہ ہے؟ اس کو ملی ہے NA41 سے، جو شیر افضل ہے نا، اس کو NA41 سے، اور بلور والا تو منصیرہ کا حلقہ ہے نا، منصیرہ نہیں والا ایک بھی وہ سے، نوشہرہ والا۔ ایک نشہرہ ایک جو برکا۔ تھا، اچھا ایک جو حلقہ تھا جس سے بلور نے بھی وہ بلور فیملی کھیلتی تھی، اور عمران خان اور بے نظیر دونوں نے وہاں سے الیکشن لڑا تھا، وہ کون سا حلقہ ہے؟ وہ تو پشاور کی تھی میرا خیال ہے، پشاور 1 یا 2 پشاور وہ ون ہے، پشاور ون پشاور ون ہے، پشاور ٹو کسی پہ۔ تو ابھی عمران خان وہاں پشاور سے ون کھڑا ہو ہوگا گیا کہ وہ۔ نہیں؟ نہیں عمران خان تو نہیں ہے نا جی ابھی فی الحال، عمران خان کی تو وہ پشاور 15 سے وہ NA15 سے آ رہی ہے میرے خیال میں، یا نواز شریف آ رہا ہے یا مریم آ رہی ہے وہاں سے۔ کل منصیرہ سے، ہاں شوکت بالکل وہ ادھر سے آ رہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اچھا یہ میں کے پی کے سے لڑیں ایک گے؟ چیز، میاں والی سیٹ بھی تو ہے نا ان کی یار، اور وہ بھی وہاں سے تو ہے نا، صرف وہ ہی ہے، اللہ خیر کرے۔ اوسی بھائی نے بولا تھا میں وہ تھوڑا امتیاز عالم پہ تھوڑا روشنی ڈالو بھائی، یہ تو بہت گھٹیا اس بندے نے پوسٹ کیے تھے پہلے جب عمران خان گورنمنٹ میں تھا۔ یہ بڑا ظلم ہوا ہے ویسے۔ امتیاز عالم اس پہ نے تھوڑا روشنی ڈالو۔ اس نے اگر پوسٹ نہیں بھی کی ہے نا میرے بھائی کنگ، اس نے اگر پوسٹ نہیں بھی کیے ہوتے نا، اس کی شکل اتنی منحوس ہے معذرت کے ساتھ، کہ اس کی شکل کی وجہ سے اس کو ٹکٹ نہیں دینی چاہیے، یہ اتنی منحوس شکل ہے اس کی۔ اچھا بی ایف ٹی بھائی، آپ لوگوں نے ایک مسٹیک کی ہے، سوری مسٹیک تو نہیں کہوں گا، خیر آپ بھول گئے ہوں گے۔ بسرا صاحب آئے تھے ہمارے پاس 163 سے، ان کے کزن کو جو ہے نا سیٹ شوکت بسرا ان کو کنفرم ہو گئی ہے، تو وہ آپ نے مبارک دینی چاہیے، آپ اگر دوبارہ ملیں تو ان کو مبارک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو۔ بس کیا کریں گے بھائی، اس کو کمبا سمجھ کے ووٹ دے دیں گے نا، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ابھی ٹویٹر پہ لوگوں نے بہت زیادہ پریشر ڈالا ہے، ٹویٹر پہ نہیں ٹرینڈ بھی چلا ہے اس کی وجہ سے، نہیں کہتے کہ ابھی کل تک کچھ نہ کچھ جگاڑ کر لیں گے، مطلب چینج کر دیں گے، بہت زیادہ نام چینج ہو جائیں گے اس میں سے۔ مشوانی کی ٹویٹ تھی نو۔ فائنل نہیں ہے، یہ اس فائنل میں نہیں پتہ ہے کیا ہے، ہے یہ فائنل نہیں ہے جی۔ کنگ بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے، ظاہر ہم یہاں اپنی سارے بھائی بیٹھے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، تھوڑی سی ہم اپنی پارٹی کے اوپر یا ان کا جو اندرونی ہمارا میکینزم ہے اس میں بھی ہم تھوڑی سی تنقیدی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر خان صاحب نے اس دفعہ جس طریقے سے ظاہر انہوں نے ٹکٹ الاٹ کیے ہیں، خود تو وہ باہر نہیں ہے، تو ان تک ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کوئی معلومات میرا خیال ہے ان کو انفارمیشن ٹھیک نہیں دے گی۔ یہی بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اوسی بھائی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور یہی بات۔ آنے والے وقت میں 8 سے 10 سیٹیں ایسی ہیں جو زبردستی کی یعنی کہ شادی کروا رہے ہیں وہاں سے۔ یہ جو ہوتی ہے نا، دیکھیں عابد بھائی، آپ نے پالیٹکس پریکٹیکل پالیٹکس کی ہے، ٹھیک ہے، ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس طریقے سے پریکٹیکل پالیٹکس ہم نے نہیں کی، لیکن ظاہر پالیٹکس میں بہت زیادہ وقت ہمارا بھی گزرا ہے۔ یہ ایک گرامر ہے نا پالیٹکس کی، جو ایک اس کی جو طریقہ کار ہے نا،
مثال کے طور پہ ابھی جب ہم ٹکٹ دے رہے تھے پی ٹی آئی کے، تو کچھ چیزیں، کچھ اصول 3-4 ہمیں مرتب کر لینی چاہیے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلا تو ہم نے کہہ دیا جس نے پریس کانفرنس کیا اس کو نہیں، اچھی بات ہے۔ پھر ہر وہ خاندان جس کا ایک بندہ نون لیگ میں ہے، دوسرا پی ٹی آئی میں ہے، تیسرا پیپلز پارٹی میں ہے، ایسے خاندانوں کو بھی ہمیں ایکسکلوڈ کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ پھر ایسے لوگ جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، ہر ایک کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک بندہ جو پیدا ہی ہوا تو ہوتے ساتھ اس نے پی ٹی آئی زندہ باد کا نعرہ لگایا اب اسی کو دے دے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے سیاسی جو آپ کی وابستگیاں ہوتی ہیں وہ اوور دی جسے کہتے ہیں کہ پیریڈ آف لائف آپ کی چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا آپ کا بیک گراؤنڈ چیک ہونا چاہیے کہ یہ بندہ کس طریقے سے ہے۔ یہ 4-5-6 میرا خیال ہے کہ چیک ہونے چاہیے تھے، اور ڈیٹا اس حلقے کا بھی ہونا چاہیے تھا۔ پھر تھوڑی بہت جو نیچے پی ٹی آئی کا ورکر ہے، ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے، پی ٹی آئی کے ووٹر اور ورکر کی رائے کو بھی تھوڑا بہت ملوز خاطر رکھنا چاہیے تھا۔ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ بہت ہی ویلڈ آپ کا کوشچن ہے۔ یہاں پر میرے خیال سے میں نے اٹھانے کی کوشش کی تھی، اور مجھے انڈائریکٹلی وہ کہتے ہیں نا بی کوائٹ والی فیلنگ آئی، تو میں تو صاف کہہ دیا کہ بھئی یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، دس از دا ڈفرنس بٹوین پی ٹی آئی اینڈ باقی جو نون جیم ایکس وائی زیڈ ہے۔ تو ہمیں آئی تھنک جو ہمارے بڑے ہیں ان کو چھوٹوں کی بات سننے کا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں مگر ہمیں سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ کیوں اسی بھائی؟ بی ایف ٹی بھائی دیکھیں، یہی ہم میں اور کسی پٹواری میں فرق کیا ہے، یا عمران خان صاحب نے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعور دیا ہے، تو شعور کا مطلب ہوتا ہے، ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کریٹیکل فیکلٹی، یعنی آپ دیکھیں جو مغرب کے اندر بچے یا مغرب کا جو تعلیمی نظام ہے، یہ بچوں کے اندر ایک ان کے ذہن میں ایک ایسی حص پیدا کرتا ہے جسے کہتے ہیں کہ ہر چیز کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا، منفی تنقیدی نگاہ سے نہیں، یعنی نیگیٹو کریٹیکل فیکلٹی کی میں بات نہیں کر رہا، میں پازیٹیو اور جسے کہتے ہیں کہ کنسٹرکٹیو کریٹیکل فیکلٹی، یعنی کہ تنقید برائے تعمیر، تنقید برائے تخریب نہیں، تنقید برائے تعمیر۔ اور یہی چیز ہے میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو جو باقی سارے ہمارے وہاں پہ کھاؤ پیو مال بناؤ وہ جو پارٹی ہے ساری وہاں پہ کنجر پارٹی، اس سے جو الگ کرتی ہے، نمایاں کرتی ہے خان صاحب کی، میں پرسنلی جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہ وہی چیز ہے کہ آپ کو سوال کرنے کا حق ہے، آپ کو تنقید بائی تعمیر کرنے کا حق ہے، آپ کو کسی چیز کے اوپر آپ کی پسند ناپسند کی جو رائے ہے وہ دینے کا حق ہے، ٹھیک ہے، فیصلہ اینڈ پہ جو بھی ہونا وہ الگ بات ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم کہیں گے کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں تو یہ تو جو ہے کیا کہتے ہیں بی ایف ٹی بھائی، یہ تو فٹ ہی پی ٹی آئی کے ٹائگرز کے اوپر فٹ ہی نہیں ہوتا، یہ فارمولا ان پہ آپ فٹ کر ہی نہیں سکتے، رائٹ؟ یہ تو بڑے بلنٹ قسم کے ہیں، سارے اپنی رائے رکھ، اور مزے کی بات ہے کہ یہ سارے اپنے وزن کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے عقل کے ساتھ کھڑے ہیں خان صاحب کے، یعنی 99% ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جن کا کوئی مفاد نہیں ہے، یعنی ان کا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، وہ صرف اپنے اسی شعور جو ان کو اس سمت لے کے آتا ہے کہ یار یہ بندہ حق پہ کھڑا ہے، یہ بندہ رائٹ سائڈ کے اوپر کھڑا ہے، اس کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا، وہ اس وجہ سے کھڑے ہیں، وہ بریانی کی پلیٹ کی وجہ سے کھڑے نہیں ہیں، وہ کسی اپنی چھوٹے موٹی گلی نالی کی سیاست کی وجہ سے کھڑے نہیں ہیں۔ جی بی ایف ٹی بھائی ایسا ہی ہے۔ دیکھو میں تو آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ بی ایف ٹی تو بہت ہی کیا کہتے ہیں، وہ تخریفات تو خیر نہیں کہنا چاہیے، کہ بہت ہی ریڈیکل قسم کی سوچ ہے تیری۔ ظاہری بات ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی اپنی سوچ باہر نکالیں، مگر مین چیز ہے کہ دیکھیں میں نے بولا تھا جب تک ٹکٹ نہیں ملتا نا اس وقت تک ہر بندہ اپنے حلقے کو زیادہ جانتا ہے، ہر بندے پہ پازیٹیو بھی بولے اور نیگیٹو بھی بولے، اور یہی بیوٹی ہے، کیونکہ کل کو وہ بندہ اسٹرانگ ہوگا، اگر وہ کمزور ہے تو وہ فائٹ کرے گا۔ اور اسی طرح ہمیں دیکھو سمپل سی بات ہے، دیکھو اس جنگل کا قانون ہے، اینڈ فٹس جو بندہ ہوگا وہ سروائیو کرے گا، سمپل سی بات ہے۔ جو میڈیا کو ہینڈل نہیں کر سکتا، جو باتیں نہیں کر سکتا، جس کے پاس پاوے اس کے پاس جتنے بھی گراؤنڈ پہ لوگ ہوں گے، مگر مینلی اس نے پارلیمنٹ میں آ کے بات کرنا ہے۔ اگر پارلیمنٹ کے بعد وہ آ جاتا ہے پھر اس نے قانون پہ بات کرنا ہے، قانون سازی پہ بات کرنا ہے، یہ نالی اور بجلی کھمبے اور یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے۔ دیٹس ناٹ اس، ہم نے پالیسی پہ بات کرنی ہے، پالیسی میکنگ پہ، پھر کل کو انگیج کرنا ہے۔
آپ USA میں رہتے ہیں, میں UK میں رہتا ہوں, کینیڈا میں. دیکھو اتنی ان کی گورنمنٹ کے پاس بجٹ ہیں, اتنے بجٹ ہیں جو یہ دے سکتے ہیں, لائک ایڈز میں ان کے پاس بجٹ ہوں گے سولر پینل کے لیے, بجٹ ہوں گے پانی کے لیے, بجٹ ہوں گے وومن بچوں کی ایجوکیشن کے لیے, ان کے لیے سینیٹیشن کے لیے ہوگا, جیسے انڈیا میں وہ بل گیٹ کتنے پیسے خرچ کرے ٹوائلٹ بنانے. تو دیز آر آل انویسٹمنٹ, اور یہ فری میں پاکستان آ سکتی ہیں. مگر آپ کا جو الیکٹڈ ممبر آف پارلیمنٹ ہوگا, اگر وہ کسی سے بات بھی تو کر سکے نا, ضروری نہیں کہ اس کو انگلش آنی چاہیے, اردو ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, مگر وہ آرٹیکولیٹ اپنی بات کر سکے. کیونکہ آج کل ٹرانسلیشن مل جاتے ہیں, ٹرانسلیشن بھی چھوڑو, انکل گوگل ہے, وہ آپ بیچ میں رکھ دو اور آپ بات کرو, انکل گوگل آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دوسرے کو بتا دے گا. تو آپ دیکھو کہ دروازے پہ بل گیٹ بھی کھڑا ہوگا, ایلن ماسک بھی کھڑا ہوگا, سارے لوگ آئیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کریں, مگر ہمارے لوگوں کو بس اپنے پیٹ بھرنے آتے ہیں. میں آپ کو سٹوریاں شیئر کروں کہ کیسے کیسے لوگ گئے ہیں پاکستان, ایون عمران خان کی حکومت میں ہیلپ کرنے کے لیے. اور یہ جو ہے نا محمد حسین نے, اس کے لوگوں نے کیسے ان کو جال وال پھیلائے اور وہ سب کچھ پھینک کے بھاگے. یار یہ تو پاگل لوگ ہیں, ہم ان کو پیسے دینے چاہ رہے ہیں, یہ کمیشن مانگ رہے ہیں. سٹوری آپ سنیں گے نا, آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے, رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. ایسی ایسی چیریٹی, اب ٹرکی میں جا کے دیکھو, وہاں پر یورپین چیریٹی کام کر رہی ہے, کتے بلیوں کے لیے وہ ڈیلی کھانا دیتے ہیں. انسان تو دور کی بات ہے, پانی کا ان کا نظام ہے. اگر کوئی لوگ ترکی گیا ہوگا دیکھ لیں گے, وہ اپنے 1 روپیہ بھی اپنا خرچ نہیں کرتے, یہ یورپین لوگ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتا بلی کا کتنا خیال کرتے ہیں, چرند پرند کا, تو یہ تو ہیپیلی ڈونیٹ کرتے ہیں. مگر ہمیں بس اپنا پیٹ بھرنے کی آتی ہے, قوم کے لیے ہم کچھ لینا نہیں چاہتے. ضروری نہیں ہے, یا ہمیں اللہ میاں انشاءاللہ ترقی دے, ہم خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور لوگوں کو ڈونیشن دیں. مگر ابھی بھی دنیا میں اتنے فنڈ اویلیبل ہیں, صرف اس کو یو نیڈ ٹو فائنڈ ٹو ٹیپ انٹو دیم. ابھی UK میں میجر سٹیز میں گاڑیاں جو ہیں, جو کیا کہتے ہیں, ڈیزل گاڑیوں پہ بین لگ گیا ہے. میجر ان کی جو سٹیز ہیں, LEZ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی انوائرمنٹل زون بنا دیے, وہاں پر جاتے ہوئے 5 پاؤنڈ سے 60 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ فائن آپ کو ہوتا ہے. تو وہ ساری ڈیزل جو گاڑیاں ہیں وہ لٹرلی اونے پونے داموں میں پاکستان میں جا سکتی ہیں. اوبیسلی انوائرمنٹ کا فرق ہے, مگر یہ جو محمد حسین جو ہے, یہ فوجی جو گاڑی لیتا ہے, آپ کو پتہ ہے ان کی جو گاڑیاں ہیں لینڈ روور, یہ پتہ ہے کس سے خریدی ہوئی ہیں, ٹاٹا نے خریدی ہوئی ہے. ان کے ساتھ آپ لڑو گے اور ان کی گاڑیوں میں آپ چنڈے لگا کے پھر رہے ہوتے ہو. ان کے بچے بیٹی بھائی, چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں, ان کے جو اسکول ہے نا, اسکولوں میں جب ان کے ٹرک آتے ہیں نا بچے لینے کے لیے, غریب کا بچہ ہے یا بچی ہے, اس کے لیے تو شاید پیدل چلنے کے لیے بھی راستہ دستیاب نہیں ہوتا. تو یہ چھٹی میں جب لینے آتے ہیں, ان کے GHPO کے سارے ٹرک آتے ہیں بچوں کو لینے, تو یہ مطلب آدھا گھنٹہ پہلے یا 45 منٹ پہلے اگر اسکولوں کے سامنے چلے جاتے ہیں. آج بھی جا کے آپ یہ آبزرو کر لیجیے گا, میں تو اپنے بچپن کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ اپنا ٹرک وہاں سٹارٹ رکھتے ہیں, اس کو آف نہیں کرتے فوجی. یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن اٹ کاؤنٹس کہ قوم کے جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, شاید لوگ ہنسیں گے. اوبیسلی آپ کا تھوڑا میرے خیال سے بیک گراؤنڈ ہے تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ایک صاحب کے بچے کا ایگزام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنی جو بکس وغیرہ ہے نا, وہ سارا کچھ گھر بلاتا ہے, اور گھر بھی نہیں, وہ ہوٹل میں ٹھہرا ہوتا ہے. مزے کی بات یہ, اگر آپ کو پتا ہوگا, زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا, جو آپ کے 3 سٹار جو ہوتے ہیں, 2 سٹار جو ہوتے ہیں نا, ان کے PC میں کمرے بک ہوتے ہیں. ان کے بچے وغیرہ مہینے مہینے رہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, وہ انہی کا ہوتا ہے, رہے نہ رہیں, اینی ٹائم دے کین واک ان ٹو دیم. اچھا, تو ان صاحب کی جو ایگزام کی جو بکس وغیرہ ہیں وہ رہ جاتی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے اس کے لینے کے لیے کیا چیز جاتی ہے؟ گیس کریں آپ, وائلڈ گیس. آپ کوئی بھی ہیلیکاپٹر گیس نہیں کر سکتا, کوئی بھی گیس نہیں کر سکتا, میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی بھی گیس نہیں کر سکتا. گیس کریں آپ ذرا. ہیلیکاپٹر اچھا, ابو حمدان کا ہیلی ہیلیکاپٹر کاپٹر ہو گیا. علی بھائی آپ بتائیں, آپ کا کیا ہے؟ ویگو جاتی ہوگی بھائی. اچھا, ویگو ہے. علی بھائی آپ بتائیں اوپر. اچھا, آپ کا نام بھی بگ بھائی, آپ بتائیں. میرا آئی تھنک ہیلی کاپٹر ہی ہے. ٹھیک ہو گئے, 2 ہیلی کاپٹر ہو گئے ہیں. عابد بھائی آپ بتائیں. آپ لوگ بھائی چوک ہو جاؤ گے F-16 تو یار. نہیں جا سکتا. اچھا, F-16 پہلے آپ نے آپ بولی, چلو. اچھا, اوسی بھائی آپ پہلے شاید پہلے جی پہلے آپ جی اپنا عابد سوال بھائی, کلیئر کریں پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سوال کیا مطلب؟ میں زیادہ کلیئر نہیں کرنا چاہتا نا, پھر لوگ پہنچ جائیں گے. ہلکا ہلکا سا جتنا بھی کلیئر ہو, کر دیں, ہلکا سا.
ہیلی کاپٹر کے ساتھ ہاں، وہ پتہ میں ایک اور ایمبولینس بھی ہو سکتی ہے. اچھا یہ بتا رہا ہوں وہ کوئٹہ سے کچھ لانا تھا، تھوڑی آسانی ہو جائے گی. کوئٹہ میں یہ گاڑیاں ویگو شیگو نہیں ہوتے تو. جیٹ تیار ہے، جیٹ تیار ہے. اچھا اوسی ہیلی بھائی آپ کاپٹر کے پاس اوسی بھائی کے پاس آخری شاٹ ہے. جی اسلام آباد سے کوئی چیز کوئٹہ سے لے کے آنی تھی، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ڈیسٹینیشن کا نہیں بتا سکتا مگر جہاں سے آنی تھی وہ کوئٹہ ہے. اچھا کوئٹہ، ہاں تو ظاہر ہے یا تو یہ ہیلی کاپٹر یا پھر یہ ان کے سی نہیں 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 130 نہیں وغیرہ لے سر، کے چلے گئے ہوں گے. نہیں اوسی عابد بھائی پہنچ گئے. بھائی اچھا جیٹ جیٹ تیار لے ہے کے بولے گئے جیٹ تھے. وہ. ہاں ہاں جی جی کیا جی لے کر گئے بالکل تھے؟ بالکل. کیا تھا وہ آنسر؟ کیا تھا فائنل آنسر؟ وہی نا، وہ فائٹر جیٹ، چارٹر تیار ہے، چارٹر تیار ہے، چارٹر. چارٹرڈ کہہ رہا ہے. سی 130 یہ ان کا سی لوجسٹک والا جو ہے. سی 130 جس کا سٹاف ہی میرے خیال سے 6 تو اس کا سٹاف ہوتا ہے. یہ جی انتہا نہیں ہے. یہ آپ کے جو ہے نا 3 سٹار لوگ ہیں. ان کی عیاشیاں اگر جو آپ سن لیں گے نا تو آپ لوگوں کی. ندیم انجم ہے نا، ندیم انجم ہے جو، ٹھیک ہے، جی اس کی 2 بیویاں ہیں اور اس کی باقی کوئی 2-3 گرل فرینڈ ہیں جو ISI کا نا ندیم انجم. آپ یقین نہیں کریں گے کہ اسلام آباد سے یہ تقریباً روز ہیلی کاپٹر پہ لاہور جاتا ہے گرل فرینڈ سے ملنے. سر جی آسٹریلیا والی کا پتہ ہے آپ کو جو اس کی ہے؟ وہ گلف اسٹریم میں جاتے ہیں. گلف اسٹریم بھی ان کے پاس ایک ہے، اس کا سیریل نمبر آپ اوبیسلی آن لائن چیک کر سکتے ہیں. وہ بھی دیکھیں کہاں کہاں اس کی لینڈنگ ہوتی ہے گلف اسٹریم کی. آسٹریا میں اس کی لینڈنگ زیادہ ہے، آسٹریلیا میں. اینی ہاؤ چلو وہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے غریب ملک ہے. تو آپ لوگوں نے اگر تھوڑا سا اٹھنا ہے نا تو یہ جو ہمارا کوشچن مین کوشچن کہتا ہے کہ PTI میں یہ کوشچن ہونا چاہیے. آج بھی ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے بولا نہیں BFT یار ہم دعا کریں گے اور انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. اور میں نے کہا بھائی جان بہتر کیسی ہوں گی؟ 75 ایئر سے ہم بہتری کریں اور دعائیں کریں. اللہ میاں نے آپ کو دماغ دیا ہے، آپ کو شعور دیا ہے، آپ اس کو یوز کریں. دیکھو مولوی بھی جو ہے نا سارا دن نمازیں نہیں پڑھتا، نمازیں پڑھتا ہے مگر پھر بھی وہ سائیکل پہ یا موٹر بائک پہ یا گاڑی میں وہ گھر جاتا ہے، کو اڑ کے نہیں جاتا. سو ایفرٹ آپ نے کرنا پڑے گا. جو BFT پہ ایک سوال ہے، بڑا بیسک سا ایک سوال ہے جس کا جی جی ابھی وقت نہیں ہے. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں یا کچھ آپ کی سوچیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ آئیڈیاز ایسے ہوتے ہیں جس سے آپ تو سمجھتے ہیں اس بات کو، ان کو ہم کہتے ہیں بیفور ٹائم، یعنی اپنے وقت سے قبل کی بات ہوتی ہے. ہمارے بہت سے لوگ ہیں، ہماری اپنی صفوں میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ان پلیس ہے، اس سسٹم ان پلیس کے اندر رہتے ہوئے ہم پاکستان کو ایک فلائی ریاست بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے کچھ فہمی ہو سکتی ہے. میں نہیں یہ کہتا کہ ان کی نیت بری ہے، نیت بالکل نہیں بری ان کی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ہر بندے کا اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے نا. لیکن ہو سکتا ہے آنے والے کچھ عرصے میں ہمارا بالکل جو جسے کہتے ہیں نا فنڈامنٹل کویسچن جو ہوگا ہماری جو ڈبیٹ کا یا ہمارے پولیٹیکل ریٹورک جو ہمارا ہوگا، وہ ہم یہ سوال کریں گے کہ آیا موجودہ جو فوج ہے، اس فوج کی مکمل شکست اور اس کے مکمل صفایا کیے بغیر آیا ہم پاکستان کو ایک ویلفیئر انصاف کے اوپر مبنی جو کہتے ہیں جسٹ فل سوسائٹی ہم بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا یہ سوال اب بھی یہ بیفور ٹائم ہے، شاید ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. جی بٹ آئی تھنک آپ کے سوال بالکل ویلڈ ہے مگر وہ جو 75 ایئر سے لوگوں نے نا وہ کہتے ہیں آپ جو کوئی چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں نا وہ آپ کی باڈی میں آ جاتا ہے. یور باڈی از یور ٹیمپل. تو ان لوگوں نے جو حرام ہم لوگوں نے اتنا کھایا نا انکلوڈنگ مائی سیلف، میں اپنے آپ کو کوئی عالم شالم نہیں سمجھتا مگر اوبیسلی ہم پارٹ آف دا سسٹم، کہ جتنا ہم لوگوں نے کیا ہے نا یہ ہمارے DNA میں نہیں ہے. اگزامپل دیکھیں کہ اگر آپ دیکھو کہ گورے تھے نا، میں کل ایک خبر پڑھا تھا کہ یہ اپنے ڈاکٹر اسرار کی ویڈیو تھی، اسی میں کسی نے نیچے کامنٹ بھی کیا تھا اور ان کے اپنے الفاظ بھی تھے کہ جب یہ سعودی عرب کو آپ دیکھو، میرے خیال سے اس کا نام اس وقت حجاز نام تھا شاید، یمن، اردن، دبئی، کویت، یہ جتنے بھی جو چھوٹی چھوٹی عرب ریاستیں ہیں یہ ساری جو تھی نا، آپ کو اسی پتہ ہے اس کا، یہ اوٹومن امپائر تھی. اور گوروں نے کیا کیا کہ گوروں نے عربوں کو ورغلایا بغاوت پہ، اور کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں ان کے جو فوجی تھے وہ اوبیسلی عبادت کرنے آئے تھے، نہتے تھے، اور انہوں نے چن چن کے ان کو مارا.
ہماری مقدس مسجدوں میں ان کو ترکوں کو، اور کہتے ہیں ان کے پاس اوبیسلی یہ بغیر اسلحہ کے گئے ہوئے تھے، ظاہری بات ہے عبادت کرنے گئے تھے، پلس ان کے پاس توپیں تھیں اس وقت، کیونکہ بڑی اسٹرانگ مطلب ملیٹریلی اسٹرانگ تھی، باقی ایموشنلی ویک تھی، تو انہوں نے توپیں نہیں استعمال کی کہ بھئی ہماری مقدس مقامات کو کچھ ہو نہ جائے. اور کہتے ہیں دس از شاکنگ کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پنجاب سے برٹش آرمی نے یہاں سے لوگ لے کر گئے تھے اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے ہزار مسلمانوں کا قتل کیا تھا. تو وہ آپ کی بات کہ دیکھو پہلے ان کے جو آقا تھے وہ گورے تھے ہمارے، میں صرف پنجاب کی بات نہیں کر رہا، یہ پورا برصغیر کا جو خطہ تھا، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وہ چلے گئے، مگر ہمارا ڈی این اے تو وہی ہے نا. اب اوپر وہ ڈفرینٹ ورزیوں میں، وہ پہلے ہوتا تھا کہ وہ اوپر کراؤن لگا ہوتا تھا، کراؤن ہٹا کے انہوں نے چیل لگا دی ہے ایئر فورس کی. آرمی کا جو ہے وہ ایگزیکٹلی سیم، ان کا کراؤن ہٹا کے ان کو اپنا سمبل بنا لیا ہے. نیوی کا بھی سیم ہے تو یہ انہی کی کیا کہتے ہیں بائی پروڈکٹ. تو انہوں نے کلچرلی چینج نہیں کیا. اب وہ آ گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں، تو ہمارا ڈی این اے وہی ہے. ڈی این اے ہم چینج نہیں کر سکتے، مگر ہم ایجوکیٹ کر سکتے لوگوں کو کہ یار اپنے حق کے لیے کھڑے ہو اور لیٹو نہیں. ابھی لوگ بتا رہے کہ بھئی وہ فلانے جج نے نا، وہ فلانا جج جو ہے ریزائن کر دیا، وہ بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا. دیکھو اس کو آپ نے دیکھنا ہے جب آپ کی جنگ ہوتی ہے نا. فہیم بھائی ویلکم اگین. کسی نے مائنڈ نہیں کرنا، میں لائک آپٹکس میں بات کر رہا ہوں. آپ کی جب جنگ ہوتی ہے نا تو ایک بار آپ فرنٹ پہ آپ کو ہو گیا کہ بھئی یہاں اس فوج کے ساتھ آپ لڑ رہے ہو یا اس بارڈر پہ لڑ رہے ہو، اس کے بعد آپ کے پاس صرف دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ون، آپ ڈر گئے ہو اور آپ بھاگ رہے ہو، ٹھیک ہو گیا. اور نمبر ٹو، آپ کمپرومائز ہو گئے ہو، کسی نے آپ کو خرید لیا، جیسے صدام حسین کی آدھی آرمی کو خرید لیا تھا. وہ ہیلی کاپٹر ادھر جا رہا تھا، وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنے لگ گئے تھے. تو جو جج صاحب ہیں ان کو سلوٹ، جو بھی اچھے کام کر رہے ہیں، مگر جب جنگ کے بیچ میں وہ ہتھیار چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں نا، تو اس کی دو چیزیں ہو سکتی ہیں. نمبر ون، اگین آپ مجھے کریکٹ کر لو، نمبر ون کہ وہ خود کمپرومائز تھا، اس کی کوئی ایسی ویڈیو اس کی فیملی کی یا اس کی کوئی ایسی کرپشن ان کے ہاتھ لگ گئی ہے، یا کوئی نازیبا قسم کی آپ سمجھ گئے ہیں ویڈیوز وغیرہ ان کے ہاتھ لگ گئی ہیں، تو وہ آلریڈی کمپرومائز ہو گیا. نمبر ون. اور نمبر ٹو، اس میں وہ عمران خان کی طرح فائٹنگ سکل نہیں ہے یا فائٹنگ اسپرٹ نہیں ہے کہ میں نے کھڑے ہو کے مرنا ہے، جینا ہے، حق کا فیصلہ کرنا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اسی بھائی؟ جی بالکل ایسی بی ایف ٹی بھائی، ہم سب کے جو اصحاب ہوتے ہیں نا، ہم سب ایک جیسے اصحاب کے مالک نہیں ہوتے. جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے عمران خان صاحب ہیں، اللہ نے ان کو ایک بڑی جسے کہتے ہیں کہ لوہے کے اعصاب دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ بڑے مشکل حالات کو بھی ان کے نروز بڑے اسٹرانگ آئرن نروز ہیں ان کے. تو ایسا نہیں ہوتا، بعض لوگ تو تھوڑا سا پریشر بھی آتا ہے نا، جسے آپ کہتے ہیں وہ اس طریقے سے ہی ہوتے ہیں بیچارے، تھوڑا سا پریشر آتا ہے تو پنچر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کل مجھے اس بارے میں اتنا میرے پاس کوئی گراؤنڈ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن کل میں نے آپ سے ایک سٹوری شیئر کی تھی. ایک جج صاحب تھے ہائی کورٹ کے، وہ میں ڈاکومنٹڈ پروف آپ کو دے سکتا ہوں، یعنی کہ آئی ایس آئی نے اس کی بچی کو اٹھا لیا اور اس کے ٹیلی فون کو وہاں سے اس سے سنیچ کیا، کچھ گھنٹے رکھا اس کو، ٹھیک ہے، کسی نامعلوم مقام کے اوپر اس کا ٹیلی فون لیا، اس میں سے ڈیٹا نکالا. تو ظاہر ہے وہ ایک یونیورسٹی گوئنگ بچی تھی، اور جب آپ یونیورسٹیوں میں آج کل آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی تقریباً یورپین سسٹم ہے، وہاں پہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا سسٹم ہوتا ہے. تو ویسے بھی جوانی جو ہوتی ہے وہ دیوانی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے بی ایف ٹی بھائی آپ جوان ہیں، تو فہیم بھائی بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے میری، کہ وہ جوانی ہی کیا جس جوانی کی کوئی کہانی نہ ہو. تو وہ اس کے نا وہاں سے انہوں نے ڈیٹا نکال دیا، تو اس کی کوئی نازیبا تصاویر تھیں کچھ، اس میں ایک آدھ ویڈیو کلپ انہوں نے نکالا فوجیوں نے، اور نکال کے تو پھر ان جج صاحب کو باقاعدہ اسی وقت کورٹ روم کے اندر جا کے بلیک میل کیا، ٹھیک ہے، اور ہیئرنگ ہو رہی تھی بڑے امپورٹنٹ کیس کی. تو یہ اس طریقے سے انفلوئنس کرتے ہیں. ان کے نزدیک نام کیوں نہیں لے رہے؟ لے لیں گے عابد بھائی نام بھی، کیونکہ اس میں وہ جج صاحب شریف بندے ہیں، بیسیکلی ان کا قصور نہیں ہے اس میں. جج صاحب شریف بندے ہیں، یہ بندہ تو نہیں شریف جو لے کے گیا تھا. نہیں یہ تو بالکل نہیں شریف نا، اسی لیے تو ہم اس پہ عابد بھائی بات کرتے ہیں، اسی لیے تو اس پہ بات کرتے ہیں نا جی. اور یہ جیسے ہم اعجاز الاحسن صاحب کی بات کر رہے تھے نا کل، تو یہ جو آپ کو بظاہر اسکرین پہ نظر آ رہا ہے جو چیز، کہ شاید چونکہ مظاہر علی نقوی صاحب
کے معاملے کے اندر اصول پرستی سپریم کورٹ میں نہیں کی جا رہی. تو یہ جو حالیہ سپریم کورٹ ہے اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جو کہ آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے جو مظاہر علی نقوی صاحب کے کیس کے اندر نہیں ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے اعجاز الاحسن صاحب نے استعفیٰ دے دیا. اٹس اے بلشٹ, رائٹ. یہ کوئی اس کی توضیح نہیں ہے اس چیز کی. تو ڈیفینیٹلی یہ بیک کے اوپر کوئی اور ہی کہانی آ جائے گی عابد بھائی, انشاءاللہ آپ انتظار کریں, یہ ضرور منظر عام پہ آ جائے گی, بہت جلد آ جائے گی. جی فہیم بھائی ہمارے پاس بیٹھے ہیں نیچے, عابد بھائی اچھا ان جی کو بھی ذرا. یہ منظر عام پہ آ چکی ہے. اب اس اچھا کے اوپر بات. جی ہاں چلیں جی ہاں آپ جی شیئر کریں پھر میرے پاس نہیں ہے انفارمیشن. جی ٹویٹر پہ یہ شور پڑا ہوا ہے سر. اور ایک اور اس نے جو کام کیا تھا, یہ سب سے پہلے کام اسی نے کیا تھا, جو یہ بڑا فوجی جو ہے نا, اس نے اغوا کیا تھا. پہلے اغوا کر کے اپنے حق میں فیصلے کروائے تھے. جی وہ تو کل کی ایک سٹوری تھی کہ کل جو جج صاحب ہیں, جج صاحب لاپتہ ہو گئے تھے. نہیں, یہ کل والی نہیں ہے سر, 2 سال پرانی تھی. اچھا 2 2.5 سال سال پرانی, ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا صحیح ہے, صحیح ہے نا. وہی بات کر رہے ہیں آپ جو میں کر رہا تھا. جی بالکل. جی وہی بات ہے. یہ اس نے جج اٹھایا تھا, جج اٹھا کے تو اس نے اپنے حق میں فیصلہ کروایا تھا. سیم وہی بات جو میں آپ کر رہے ہیں وہی بتا رہا ہوں. اور یہ تھا منیرہ مستری نے سارے رابطوں پہ والے کام کیے ہوئے. اچھا اسی بھائی سر یہ بھی بتائیں ان کی منتھلی ان پہ خرچہ کتنا آتا ہے چیف جسٹس پہ, یا جو بھی یہ سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں, یہ عوام کا کتنا خون پسینہ ان پہ خرچ ہوتا ہے پر منتھ یا پر ایئر؟ پر ایئر جو ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو ہوتے ہیں آپ کے سپریم کورٹ کے جو ایک جج صاحب ہوتے ہیں, ان پہ میرا خیال ہے 13 پچھلی دفعہ جو انہوں نے سینٹ میں جو سوال اٹھایا تھا, یہ 13 سے 15 کروڑ روپے میں ایک جج صاحب کا پڑتا ہے آپ کو. اس کے پرک اینڈ پریویلیجز جو دوسری ہیں سائیڈ پہ ہیں وہ نکال کے جو یہ پڑتا ہے, یہ اتنے کا پڑتا ہے آپ کو. بجلی پانی اور سب کچھ فری, ہر ایک چیز فری, اور گاڑی فری, پیٹرول اس اور فری. میں بات پتہ ہے یہ میں کہ تو اسی بھائی سمجھتا اگر ہوں کہ جو بی ایف ٹی بھائی ان کی اگر 15 کروڑ ہے نا مثال کے طور پہ, میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, یا آپ کا ایک ہائی اینڈ بیوروکریٹ ہے, سیکٹری لیول کا بندہ ہے, وہ آپ کو 10-12 کروڑ سال کا پڑتا ہے, مثال دے رہا ہوں آپ کو. یا آپ کے نیچے صوبائی سطح کے جو ہیں ٹھیک ہے, یا پولیس کے آپ کے اعلیٰ افسران, یہ جتنے میں آپ کو پڑھتے ہیں, ان کو آپ ان کی جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں نا مثال کے طور پہ, اس کو ملٹیپلائی بائی 3 کر دیں, ٹھیک ہے, تو بھی اٹس نتھنگ, ٹھیک ہے نا. اٹس ناٹ مور دین دی 2% آف یور جی ڈی پی. اس سے مسئلہ نہیں, اس سے آپ کی ریاست جو ہے وہ آپ کی ہم تباہی کے دہانے پہ نہیں پہنچے, ان سیلریز یا ان کے پریولیجز کی وجہ سے نہیں پہنچے ہم اس وجہ سے پہنچے ہیں کہ اگر ایک عدالت ہے تو عدالت کا کام ہے انصاف دینا. اگر عدالت انصاف دینے میں ناکام ہے تو پھر تو آپ ان کو جو پیسے دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے ضائع جا رہے ہیں, اور پھر آپ کی سوسائٹی کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, جو ڈیفارمیشن آپ کی سوسائٹی کے اندر پیدا ہوتی ہے, پھر اس کے جو انڈے بچے نکلتے ہیں وہ پوری کی پوری, جس طرح کینسر ہوتا ہے نا جسم کے اوپر, اندر سے لے کے نیچے تک کے کینسر پھیل جاتا ہے, ٹھیک ہے. جن معاشروں کے اندر انصاف نہیں ہوتا, یعنی کہ ظلم کے اوپر تو کوئی نظام نہیں چل سکتا نا. جیسا ہم نے ظلم, کرپشن اور ناانصافی کی بنیاد, مطلب سب سے بڑا جو ایکرونیم ہے نا بھائی میرے اس وقت پاکستان کے اندر, سب سے بڑا سکسیس فارمولا کیا ہے پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے, یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ 10-20-50 لاکھ روپیہ ایک 2-3 اسٹار فوجی کے اوپر انویسٹ کریں, کروڑ روپیہ کر لیں آپ اس پہ انویسٹ, ٹھیک ہے, کتنا ہے آپ کا, 1.5-2 لاکھ ڈالر ہے. ہمارے جو اوورسیز ہیں کیا ہے ان کے لیے کچھ پیسے نہیں ہیں. آپ اس پہ انویسٹ کریں اور پھر بعد میں جناب اپنے مزے سے آپ خود بھی کھائیں بیٹھ کے اور اس کو بھی کھلائیں آپ. یہ ساری, یہ علیم خان, یہ جہانگیر ترین, یہ ملک ریاض, یہ جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے, یہ آئی پی پی والے جتنے جنہوں نے 2 نمبر یہ سارے منصوبے لگوائے, تو آپ سب کا 1 بائی 1 پیچھے اگر ان کی لائف سٹوری کی سکسیس اٹھا کے دیکھیں گے, ہر سکسیس کے پیچھے, جیسے کہتے ہیں نا ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے, تو پاکستان میں ہر کاروباری شخصیت کے پیچھے ایک فوجی کا ہاتھ ہوتا ہے. اٹس مور دین ٹرو. جی اوور ٹو یو بی ایف ڈی بھائی. نیچے فہیم بھائی بھی آئے ہیں, باقی بھی دوست ہیں ان کو بھی شامل کریں. فوزیہ بہن بھی میری آئی ہیں. السلام علیکم فوزیہ بہن, آپ کو بھی السلام علیکم سب کو. فہیم بھائی کو ڈائریکٹ فون دیتے ہیں. جی فہیم بھائی آپ کے پاس مائک آتا ہے, بسم اللہ.
فہیم بھائی جو ہے نا تھکے نے وہ اوپر چڑھ کے آئے نے اچھا بی ایف ٹی او سی عابد بھائی ایک بریکنگ نیوز ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنی ہے نہیں سنی ہے، دے دو ہلو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. بریکنگ نیوز کا ہے کہ تو خاموش نہ ہو جائے گا، نیچے پھینک دینا پڑے گا. وعلیکم السلام. اچھا جی، ابھی ایک خبر سنی ہے کہ عمران خان نے پہلے سے ایک اور پارٹی بھی رجسٹر کروائی ہوئی ہے اور یہ تو اپنے پرانی خبر کسی نہیں ابھی آئی ہے، ابھی آئی ہے. اور سنو، اچھا صحیح خبر آپ سنا دو، آپ پوری خبر سنا دو. چلو بھائی عابد پوری بھائی خبر سنا دو، ایک منٹ پوری خبر خاموش سنا خاموش. دو. جی عابد بھائی آپ کو پتہ ہے جی یہاں براڈ کا رول کیا ہے؟ کوئی غلط خبر بتائے گا تو اس کو ہم نیچے پھینک دیتے ہیں. چلو نیچے پھینک دو. پتہ ہے بی ایف ٹی کیا، اس کے گنجے سر پہ ماریں گے جو اس کا سر ہے نا گنجا. ہاں مارو چپلا مارو چپلا. اچھا میرا لالا آ گیا نیچے میرے لالے کو مارتے ہیں. لالے کو. اچھا چلو ٹھیک ہے، سناؤ چلو بسم ٹھیک اللہ ہے، کرو بسم اللہ کرو انتظار بسم اللہ کرو. نہیں غلط خبر کی انتظار کرو پھر. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. میں نہیں بسم اللہ سناتا، کرو یار بسم اللہ کرو. آپ کے ساتھ میں مذاق کرتے میں ہیں نہیں یار. بتاؤں گا، او یار میں نہیں مسئلہ بتاؤں گا، او یار میں تمہیں پھول میں نہیں مارتا ہوں. بتاؤں گا. اچھا بھائی اب فہیم بھائی بتا دے، چلے گئے اچھا یار. چلے مجھے بتا دے. ابو اب تجھے پھول مار رہا ہوں تیرے گنجے سر پہ. یہ دیکھ اچھا دیکھیں، بلے کا نشان واپس جانے کی صورت میں نئی پارٹی کے طرف جو ہے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ٹکٹ شائع کیا جائے گا اور اس پر ہم لوگ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. تیاری پکی ہے جی. گمدان بھائی یہ وہ موٹیویشنل پارٹی تو نہیں ہے نام رکھا ہوا جس کا؟ میں نہیں بتاؤں گا، مجھے نہیں پتا. اچھا السلام علیکم. خان صاحب وعلیکم السلام. جی خان السلام. صاحب آپ کیسے ہیں؟ آپ کا دن کیسے گزرا اور آپ بتائیں آپ کے پاس کوئی نیوز ہے خان صاحب؟ جمعہ پڑھ کے آئے، مائنس 10 جا رہا ہے یہاں پر. بس یہاں تو بس ایسے ہی ہے. وہ آج تھوڑی سی وہ کورٹ کے اندر سے لائیو پروگرام دیکھا، دل کر رہا تھا کہ نہ یہ چیف جسٹس جو ہے نا اس کے ایک حکا نیا دھر کر نوا تازہ دم کر کے لے جاؤں اور اس کو کوئی یہ حکا پی اور سوٹے لگا ذرا تھوڑا سے تیری عقل کے برچوں میں نہ دھواں جائے، یہ سمجھا نہیں حکے گا تو، اور تجھے شاید تیرے جو کھڑکیاں بند ہیں وہ کھل جائیں تو سمجھا نہیں کس طرح سے اوپر نیچے کر رہا تھا ہر چیز کو. سمجھا نہیں اب لفظوں کی گردان ہے نا، جس میں مرضی ادا کر لو. چیف جسٹس صاحب ادھر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ چیف جسٹس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. سمجھے، اور خود نہیں دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو سب بےزتی کیا جا رہا ہے. سمجھا نہیں میری سمجھ سے سب باہر ہو رہا ہے. سمجھا نہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. اب اس چکر کے اوپر جھگڑا کر دیا ہے گھنٹہ پورا کہ آپ نے لاہور میں ایک پروٹیسٹ داخل کی ہوئی ہے، وہاں سے جان چھڑا کے کیوں پشاور کیوں بھاگے؟ سمجھا نہیں وہاں سے کیوں نہیں، ایک طرف سے انصاف نہیں ملا ادھر سے ملا. بھی تمہاری عدالتوں کے اندر سے اگر انصاف نہ ملے کہیں تو کہیں تو ڈھونڈنا پڑے گا. سمجھیں صبح سے لے کے شام تک تم انہوں نے ایک دھاندلی مچائی ہوئی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے ان لوگوں نے اس پاکستان ریاست پاکستان کا کیا بنا کے رکھ دیا مسلمانوں کے ملک کو. سمجھے میری تو سمجھ سے سارا کچھ باہر ہوا ہے. سمجھے نہیں یہ کب تک آنکھ میں چولی کھیلیں گے؟ سمجھے نہیں. آپ کوئی سلوشن دینا چاہتے ہیں کہ اس سے کیسی جان چھڑائیے؟ خان صاحب سلوشن آپ کچھ دینا چاہیں گے؟ سولوشن ایک ہی ہے یہاں پر. تو پھر تو ان لوگوں نے ہپڑا دپڑی کو ہوا دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خانہ جنگی چھڑے اس ملک کے اندر، ہم پکا کا پکا پورا مارشاء اللہ لگا کر بیٹھ جائیں. سمجھا نہیں پیچھے بیٹھ کے یہ انہوں نے مارشاء اللہ لگایا ہوا، ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر جتنا بھی زر مبادلہ ابھی بھی جو ریمیٹنسز باہر سے آ رہی ہیں اس کی ٹاڑی پیسے کا حساب ان کے پاس ہے. سمجھا نہیں پاکستان کو ہلنے نہیں دے رہے کسی کی طریقے سے بھی. مجھے تو سمجھ آ رہی ان کے لیے وہ
कब तक कौम ये देखेगी चीज़ें, कब तक चलेगा सारा कुछ? मुझे तो नहीं समझ खान आती साहब कब तक गरीब आदमी खैरात लेके अपना पेट पालेगा। खान साहब एक छोटा सा क्वेश्चन है मासूमाना सा, अगर आप इजाजत दें। जी आपने कहा है कि भाई ये मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा पहले आपने हाँ कहा जी, था, मतलब अनडिक्लेयर लगा हुआ है, और फिर थोड़ी देर बाद आपने बोला ये मार्शल लॉ की तरफ जा रहे हैं, मार्शल लॉ लगा देंगे। तो अगर सब कुछ इनके हाथ में लगाने दो इनको मार्शल लॉ, फिर फर्क क्या पड़ेगा? अभी भी सब कुछ नहीं कंट्रोल करें ना, डंडा इनके भाई पास है। एफ भाई जब ये शरेआम माशाल्लाह लगाएंगे ना, जो जमहूरी हुकूमतें हैं ना यूरोप की या अपने ना अमेरिका और ये सारी कनाडा वगैरह सब कुछ है, ये लोग दुनिया में अपना चेहरा दिखाने के लिए कि हम जमहूर हैं, अपना चेहरा दिखाने के हाथ पीछे खींचेंगे और पाकिस्तान को और दबाव में लाएंगे नीचे। रहती खुदी भी नहीं आप जो सब पाकिस्तान की तरक्की है, जो पाकिस्तान की खान साहब तरीक़ेकार खान जिंदगी है, वो साहब पीछे चला जाएगी। और जी मेरा क्वेश्चन है, अभी पाकिस्तान आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है कोई या रुका हुआ है? वो रुका क्या, वो तो रिंग रहा है, सांस ले रहा है कि कब मौत आती है, अच्छा समझे? ठीक हो गया। अभी आपका इमरान खान जेल में है या बाहर है? देखें जी, वो जेल में है, उसको जिन्होंने जेल में डाला हुआ है अच्छा उसको पीपल जेल से पार्टी, बाहर नहीं आ जी रहे, वो जी कोई खान बाहर साहब बता नहीं है। रहे जी अच्छा, तो अगर मार्शल लॉ लग जाएगा तो इसका मतलब खान साहब बाहर आ जाएंगे या उधर ही रहेंगे? खान साहब को तो फर्क नहीं वो पड़ता ना। माशाल्लाह के और नहीं बाहर आएंगे, फिर वो जो उनको ये पूरा और डिक्टेट करेंगे, फिर इनके जो मजिस्ट्रेट है वो आ जाएंगे, जो समझा नहीं, जो ऐसे अच्छा, दौड़े जाते जाते अदालत में खड़े होकर आपके ना जी ख्याल में हल्फिया खान बयान साहब देंगे और ना जी ओहदा खान साहब संभाल लेंगे। आपके ख्याल में अभी अदलिया आजाद है? कोई आज़ाद कोई नहीं है। जिन्हों को अपनी आज़ादी पसंद है, जिनकी कुछ सुनी नहीं जा रही, जिन्होंने कुछ उसके मुकाबला करना है, वो खान बेबस साहब होकर अच्छा इस्तीफे दिए जा ठीक रहे हो हैं। गया, ठीक हो गया, उनकी हमारे जगह ये रिस्पेक्टेबल है आप। उनकी जगह ये पोस्ट जजेस खड़ा कर देंगे, जिनको जैसे मुशर्रफ ने खड़े किए थे। बात खत्म तो हो गई, फर्क ओके अच्छा, आपने बता दिया कि मार्शल लॉ आएगा तो पाकिस्तान की बदनामी होगी। मेरे ख्याल में मार्शल लॉ लगा खत्म हुआ है। हो जाएगा मैं पाकिस्तान। अभी मेरे ख्याल से अभी भी खत्म है, मगर वो डिक्लेयर नहीं किया हुआ। एटलीस्ट लोगों को पता चल जाएगा कि डंडा किसके हाथ में है। अभी इन्होंने सिविलियन कपड़ों में बंदे खड़े करके पीछे से यही चला रहे। मैं ओसी भाई के पास आऊंगा। बिल्कुल ओसी भाई आप क्या कहते हैं? फिर फौजिया खान और इनायतुल्लाह लाला को भी कन्वर्सेशन में शामिल करते हैं। जी ओसी भाई आप क्या कहते हैं? खान नहीं साहब की बातें आपने सुन जी ली। खान साहब की बातें बड़ी अच्छी हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। यानी कि आप इसको, जो ये शौक है हमारे उन तमाम शहरियों के लिए जो अब तक इस निज़ाम को रियासत समझते आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये जितना गलीज़ निज़ाम है, हमारी अदालती निज़ाम है, मिसाल के तौर पे इनको मायूसी हुई कि काजी फायज ईसा इंसाफ क्यों नहीं कर रहा, इस पे इनको मायूसी है। मुझे तो कोई मायूसी नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक जो कन्विक्ट है, एक जो जराइम पेशा बैकग्राउंड का बंदा है, वो अरबों रुपए की जायदादें बरूने मुल्क बनाता है, 6-1 से उसके खिलाफ फैसला आता है और फिर वो रिव्यू में जाता है और 4-3 से, जो अदालती तारीख में अनप्रेसिडेंट है, यानी ऐसा कभी नहीं हुआ कि 6-1 की अक्सरियत से इसको कन्विक्ट किया जाता है फाइज ईसा को, और फिर ये फौजियों से साजबाज करता है और 4-3 से इसके हक में फैसला आ जाता है, ठीक है। तो वो जो 6-1 का फैसला था, इसका जो इसके खिलाफ जो रेफरेंस लेके जाने वाले भी फौजी, इसके खिलाफ कार्रवाई करने वाले भी फौजी, इसके खिलाफ 6-1 का फैसला करवाने वाले भी फौजी, 6-1 का फैसला करवा के दबाव के नीचे ला के अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर इसकी फील्डिंग सेट करके फिर रिव्यू के अंदर 4-3 का फैसला इसके हक में करवाने वाले भी फौजी, ठीक है। तो जो थोड़ा सा आप बैकग्राउंड समझते हैं जो लोग, वो उनके लिए ये कोई शॉकिंग चीज नहीं है कि ये अगर कल को इसको खुदा न खास्ता मनीरा मिस्त्री आके अदालत में गलाजत कर देना और इसको कह के उठ कादी इसको खा, तो ये खा भी जाएगा। यानी ये इसका ये लेवल है। तो इससे कोई तवक्को ना आप करें। आप अपने आप को ये जरूर एक चीज की तरफ लेके जाएं कि ये इस निज़ाम का हमारे पास, अगर हमें अगर आया हम इसी निज़ाम के अंदर रह के इसको ठीक कर सकते हैं, या इस निज़ाम के मुतबादल एक निज़ाम हमें, हमारी ज़रूरत है, हमारी आने वाली नस्लों की, हमारे बच्चों की ज़रूरत है कि हम इंसाफ के ऊपर मबनी एक निज़ाम जो है उसकी तरफ हम पेशरफ्त करें। जी BFT भाई, ओवर टू यू सर। हमारे पास
मतीउल्लाह साहब भी आ गए हैं, फौजिया खान भी आ गई हैं, इनायतुल्लाह भी आ गए हैं, तो बारी बारी इनको भी कन्वर्सेशन में लेकर आते हैं। और खालिद महमूद भाई भी आ गए हैं। तो पहली बारी फौजिया खान की है, इनायतुल्लाह आपकी दूसरी बारी है, और तीसरी बारी मतीउल्लाह भाई की। जी जी, ओवर टू यू गाइस। मेरी आवाज आ रही है किसी को कि नहीं? मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। हमारा प्यारा प्यारा मती भाई है ऊपर बैठा, वो मेरे ख्याल आज सुनने के मूड में है। खालिद भाई आए हैं नीचे, नीचे ऊपर बिग भाई है, उनसे पूछिए। जी वालेकुम सलाम। उसने म्यूट खोल लिया भाई। किसने म्यूट खोल लिया? लाला उसने म्यूट खोला नहीं। लाला अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह भाई अस्सलाम वालेकुम। यार सबको सलाम। ठीक, वालेकुम सलाम। जी जी, अब मतीउल्लाह ने फोन म्यूट खोला। अच्छा, एक मिनट, सबको बारी अस्सलाम बारी वालेकुम। वालेकुम सलाम सब। आबिद भाई बारी बारी चलते हैं। पहले फौजिया खान की बारी थी, फिर इनायत लाला की थी, फिर मतीउल्लाह की थी, और खालिद महमूद ने आते ही एकदम छलांग मार दी। सबसे आखिरी बारी खालिद भाई आपकी थी। खैर कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपका सवाल मैंने नहीं सुना सही तरह से, मगर मुझे इतना पता चला कि आप पूछ रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ है या नहीं। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान में अनअनाउंस मार्शल लॉ है अभी। तो मेरे ख्याल से मार्शल लॉ और किसको कहते होंगे कि इन्होंने तो कब्जा किया हुआ है हर एक जगह पे। अदलिया खास करके इनके कंट्रोल में आ रही है पूरी तरह से। तो अपनी मर्जी के फैसले करवाना, इसका क्या मतलब है? मार्शल लॉ तो है, ऊपर से सहाफियों के कत्ल करवाना, और फिर मक्तूल चैनियों पे जो जुल्म हुआ पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं। तो और कौन सी चीज रह गई है जो कि इनके जहाँ पे अपने करतूत नहीं कर रहे? तो मेरे ख्याल से मार्शल लॉ है पाकिस्तान पे, शुक्रिया, मुझे इन्होंने वापस ले लिया। कब्जा मुझे किया क्यों निकाला? जी पाकिस्तान पे कब्जा कर चुके हैं ये 3-4 जनरल मिलके। खान साहब, मैंने आपको वापस ले लिया है, बिस्मिल्लाह। देखें, मैं सिर्फ छोटा सा एक कमेंट्स देना चाहता हूँ अपने ओसी भाई की भी बात के ऊपर, और ये भी देखें, ये जो अच्छा, इसीलिए आपको निकाला? न तो इसीलिए निकाला, तो फिर इसीलिए सुन भी लो ना थोड़ा सा। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि ये काजी फायज ईसा जो चीफ जस्टिस बन के बैठा हुआ है, दूसरे जस्टिस जो इसके हक में बोलते हैं, जो इसके साथ तावन करते हैं, वो भी इसके साथ हैं। दूसरी तरफ से जो इसके अगेंस्ट है, वो एक एक करके सारे वापस जा रहे हैं, सर ख़त्म हो रहे हैं। मेरा कहने का मकसद, ये कौन सा मोराल बेच रहे हैं? यंग जनरेशन जो अभी लॉ पढ़कर लॉयर बनते हैं, जो उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि हमने पढ़ाई करके, हमने आगे करके पाकिस्तान के कानून की नई हिफाजत करनी है, और बलिस्टर बनना है, ये बनना है, वो करना है। ये कौन सा मॉरल बेच रहा है? ये क्या कर रहा है? किसकी आंखों को पट्टी बांधी हुई है इसने तो सारी दुनिया के, सारे पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी है। जिस तरह की ये गुफ्तगू कर रहा है सुबह से लेकर शाम तक, जो वकील सीनियर वकील होता है, जिसकी ज़्यादा इज्जत होती है, उससे थोड़ा सा कांपता है, उसको और तरीके से लपेटा लेता है। जैसे इसने हामिद खान साहब को आज और तरीके से लपेटा लिया, दूसरे को कहता है कि वो आपसे सीनियर है, उनको बात करने दे, सिर्फ चकवा लगा कर। मेरे कहने का मकसद है दोस्तों, आंखें खोलो, निकलो, समझा नहीं? इनका कुछ बंदोबस्त करो, नहीं तो वरना खुदा कसम हम ऐसा लाख कानूनियत के उस दायरे में चले जाएंगे कि हमको कल को कहीं से भी इज्जत और आबरू की जो हफाजत है वो भी ख़त्म हो जाएगी, नहीं मिलेगी। सके कत्लो गारत होगी, और बगैरती जो है वो सड़ेआम सड़कों के ऊपर अभी थोड़ी बहुत छुप छुपा है। कि महल्ले के अंदर अजान जब होती है तो लोगों को शर्म हया आती होती है। जिन लोगों ने अल्लाह का नाम लेना है, नमाज पढ़नी, वो भागते हैं, समझे नहीं? पर मैं तो कहता हूँ कि हमारे माशरे को इन्होंने बिल्कुल तबाह करके रख दिया, समझे नहीं? और कुछ नहीं, बुराई का न जी और इजाफा करे जा रहे हैं, रात दिन यही हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। ओके यार, मैं क्या कहूँ बस।
یہ میرے خون کے آنسو وہ ہیں، یقین کرو اگر ان کی ڈائبیٹک اور شوگر کا مریض